مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ جمعہ کو آپ لوگوں کی خدمت میں تقریباً 14 چیزیں آئی تھی کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں، کہ رمضان آنے سے پہلے کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو امید ہے اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوں گی۔ ایک کارگزاری تو ایسی سامنے آئی تھی الحمدللہ جس سے دل خوش ہو گیا کہ مولوی صاحب رمضان المبارک کے اندر ہر سال ہم شاپنگ کرتے ہیں، لیکن بیان سننے کے بعد الحمدللہ یہ ارادہ کیا اور گھر پہ جا کر بھی میں نے اطلاع کر دی کہ اسی ہفتے میں رمضان سے پہلے جو بھی خریداری ہے ہم مکمل کر لیں گے، رمضان کے اندر فضولیات میں وقت ضائع نہیں کریں۔ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے کیا ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں میرے بھی نفع کے لیے اور آپ کے بھی نفع کے لیے ہوتی، جو عمل کریں گا اس کو نفع ملے گا، کانوں کے لذت کے لیے، وقت گزاری کے لیے نہیں۔ بھائی ایک جمعہ کا وقت ہے، آدھا گھنٹہ 35 منٹ وقت دیا جاتا ہے، پھر خطبہ، پھر نماز اور چل دیے۔ ایک گیم کی طرح نہیں ہے، زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے مساجد کے اندر جمعہ سے پہلے بیانات کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ پورا ہفتہ عمل کرنا آسان ہو جائے، پورا ہفتہ روحانی کیفیت میں اضافہ ہو جائے، پورا ہفتہ ایمان
ہمارا سلامت رہیں، ایمان میں تازگی ہو، ایمان میں بڑھوتری ہو، اسی لیے یہ بیانات رکھے جاتے۔ تو آپ لوگ بھی جب جمعہ کے اندر آئیں تو اس ارادے اور اس نیت سے آئیں کہ جو باتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ نیتوں پر بڑے فیصلے ہوتے ہیں، آپ جو نیت لے کر بیٹھیں گے ویسے فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ انا عند ظنی عبدی بی، اللہ کہتے ہیں میں میرے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو سب سے پہلے اسی حدیث کو لایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اس پر رکھا ہے، نیتوں پر رکھا ہے۔ آپ اچھی نیت کر کے بیٹھے، اللہ آپ کے دلوں میں انشاءاللہ عمل کا جذبہ پیدا کریں گے۔ تو 14 تقریباً چیزیں رمضان المبارک کی تیاری میں گزشتہ جمعہ کو بیان کی گئی۔ عنوانات زیادہ ہیں اور وقت تھوڑا ہے، بہت سارے عنوانات، رمضان کے فضائل، روزے کے فضائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے مسائل، پھر اعتکاف، اور پھر اس بیچ فتح مکہ آ رہا ہے تیسرے جمعہ کو، پھر آخری جمعۃ الوداع جس کو کہتے ہیں۔ کئی رمضان ہمارے زندگی میں آئے اور چلے گئے، اب چند ایام باقی ہے رمضان کے آنے میں، رمضان کے آمد میں چند ایام باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پانے کی تمنا، دعائیں، جستجو 2 مہینے پہلے سے کیا کرتے تھے، الگ ہی لیول کا اہتمام ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ رمضان ہے ہی الگ ہی لیول کی تیاری کرنے کی چیز، اس کی فضیلتیں، اس کا مقام ہے ہی تمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ، تو اس کے حق میں تو بنتا ہے نا اتنی تیاری کرے۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے زندگیوں میں رمضان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سال کے 11 مہینے جو روٹیں گے صبح سے شام تک کا، رمضان کا مہینہ بھی ایسے ہی ان کی زندگی سے چلا جاتا۔ اللہ ایسے محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی الحمدللہ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس بات کی ہوتی ہے کہ مساجد آباد، قرآن کریم کی تلاوتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عام دنوں میں جو لوگ 2-3 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتے، اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ 12-12، 13-13 گھنٹے بھوکا رہتے ہیں۔ عام دنوں میں جنہیں پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور رمضان کے مہینے میں صرف اللہ کی محبت میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اگر وہ چاہتا تو کمرہ بند کر کے اپنی پیاس کو بجھا سکتا تھا، لیکن اسے پتا ہے کہ کمرہ بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں یہ بندہ 12-12، 13-13 گھنٹے سخت گرمی کے موسم میں پیاسا رہ رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو رمضان المبارک، اور یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جو بھڑکاتے ہیں، گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں، ایسے شیاطین جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سے مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اسی لیے سال کے 11 مہینے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جن گناہوں کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارا دل اس گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ رمضان میں شرابی بھی، کبابی بھی، چرسی بھی، سب لوگ آ رہے، اور رمضان کے مہینے میں کم از کم اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے، لیکن اکثر و بیشتر تعداد ایسی ہیں جو سال کے 11 مہینے پینے والے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو روک دیتے ہیں۔ یہ اسی کے تو برکت ہے، یہ اسی کے تو اثرات ہے۔
11 महीने चीखा जाता है भाई मस्जिद में आओ आओ, कोई आने को तैयार नहीं है। पूरे 5 नमाजें, दिन भर की 5 नमाजों का यही हाल। लेकिन जब रमजान मुबारक का वक्त आता है तो मस्जिदें 5 नमाजों में भरी हुई होती है। ये इसी का तो असर है कि शयातीन, हमारे नबी की बातों पर हमने ईमान लाया है, हमारे नबी की बातों पर हमने कलमा पढ़ा है, और हमारा अकीदा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया बिल्कुल सच फरमाया है। तो अल्लाह के रसूल ने, हमने कभी देखा है कि फरिश्तों का एक टोला आया, एक जमात आई और शयातीन को हमारे इर्द गिर्द से पकड़कर जंजीरों में बांध कर लेकर चली गई? कभी देखा है? बोलो, कभी नहीं देखा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारा उस पर ईमान है, और उसके असरात भी हमें आंखों से नजर आते हैं। रमजान के महीने में उसके असरात भी हमें आंखों से नजर आते। अनवारात की बारिश हो रही है, लोगों के दिल सखावत से भरे हुए हैं, दूसरों को खिलाने का, अपने से ज्यादा दूसरों पर लुटाने का जज्बा है, और भूखा रहने का जज्बा है। 12-12, 13-13 घंटे कौन भूखा रहता है यार? लोगों को और लगता होगा, गैर मुसलमानों को यह लगता होगा कि ये मुसलमानों में कितना कठिन हुक्म है, कितना मशक्कत वाला हुक्म है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, इसकी जो लज्जत है आप उसके करीब भी कभी फटके नहीं है। इसका जो मजा है, इसकी जो लज्जत है, ये जो रखेगा ये उसी को उसका एहसास होगा। अल्लाह ने इसमें कितना मजा रखा है। और साइंसदान भी कहते हैं साल में 1 महीना तो ऐसा होना ही चाहिए था जिसमें इंसान 10 से 11 घंटे अपने आप को भूखा रखे, ताकि पूरा साल इंसान की बॉडी सही सलामत रहे। और हमारे नबी ने तो 1400 साल पहले बता कर गए, और अल्लाह ने हमको इसका हुक्म दिया है। इसके रखने का अल्लाह ने हमको क्या दिया है? 11 महीने खा रहे, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा सब पेट में भर रहे 11 महीने तक। लेकिन जब 12वां महीना आता है, अल्लाह की मोहब्बत में 12 घंटे जब भूखा रहा जाता है, तो 11 महीने के जितने भी गंदी चीजें पेट के अंदर जिस्म में दाखिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 महीने के अंदर वो सारी चीजें क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। अल्लाह का करम रहा। अगर ये इख्तियार दिया जाता तो कोई ना रखता, इल्ला माशाअल्लाह। ये हुक्म है रोजा रखना, ये अल्लाह का हुक्म है, ये फर्ज है हर मुसलमान पर, बालिग मर्द औरत पर रोजा रखना क्या है? फर्ज है। किस वक्त में छोड़ा जाता है रोजा, और किन अय्याम में रोजा नहीं रखना चाहिए, और किन चीजों से रोजा टूटता है, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो आइंदा जुमा को उसको बयान किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजानुल मुबारक का पहला अशरा 3 अशरों पर मुश्तमिल होता है रमजान। एक पहला अशरा ये रहमतों वाला, दूसरा अशरा मगफिरतों वाला, और तीसरा अशरा जहन्नम से खुलासी वाला। इन दिनों में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, रहमतों के दरवाजे अल्लाह खोल देता है, जन्नत को आरास्ता किया जाता है हर रात के अंदर, और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है, और समंदर की मछलियां रोजेदार के लिए इफ्तार के वक्त में मगफिरत की दुआएं करती हैं, और अल्लाह हर रोज रोजा रखने वाले की एक दुआ को कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की घड़ियां होती है रमजान मुबारक के अंदर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा रखने वाले को अल्लाह 2 खुशियां अता फरमाते हैं। एक खुशी इफ्तार के वक्त में, जब रोजेदार भूख की शिद्दत में इफ्तार करने के वक्त में जब बैठता है, नियामतें सामने रखी होती है, और भूख की और प्यास की शिद्दत के बाद जब वो पानी पीता है और जब रोजा इफ्तार करता है, तो जो खुशी, जो मसरत, जो सुकून और जो इत्मीनान, जो चैन और राहत उसको नसीब होती है, वो कोई और नहीं समझ सकता। और दूसरी खुशी इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जब अल्लाह से मिलेगा, अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। एक खुशी तो मिलने के बाद का तो हमको पता चल गया, और अल्लाह के ज़ात से यकीन और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी अल्लाह हमको दूसरी खुशी बोलो अता फरमाएगा। क्या लज्जत होती है इफ्तार के वक्त में, जब पानी का एक घूंट अपने पेट में चला जाता है, हलक से उतर के, तो जबान से दुआ निकलती है। अल्लाह के रसूल ने जो हमको बतलाई है, इंशाअल्लाह प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई, और इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि सवाब भी अजर भी क्या हो गया? साबित हो गया। क्या जबरदस्त दुआ बतलाई। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह रोजा तेरे ही लिए रखा है, तेरे ही लिए भूखा रहा है, और इफ्तार भी कर रहा हूं तो मैं मेरी अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं, मेरी अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, मैं ये इफ्तार भी किस लिए कर रहा हूं? अल्लाह तेरे ही लिए।
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قرآن کہتا ہے کہ جب حاجی حج کو جاتا ہے، اسی طرح قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے، تو یہ اس وقت کی دعا بتلائی ہے کہ میری نماز، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، جو کچھ بھی ہے یہ سب کس کے لیے ہے؟ بولو بولو نا. روزہ نہیں ہے نا بھائی، روزے کو ایک ہفتہ باقی ہے. زور سے بولو، ہماری ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے ہیں، صرف اللہ کے لیے ہیں. ہمارا نماز بھی پڑھنا اللہ کے لیے، روزہ رکھنا بھی اللہ کے لیے، مال کا خرچ کرنا بھی یہ صرف کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اور اللہ اس پر کتنے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس امت کو دیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. صرف تم پر ہی نہیں، تمہارا غم ٹینشن ہلکا کرنے کے لیے کہا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی. کسی کے تکلیف کو اگر تم دور کرنا چاہتے ہو، اس کو سہارا دینا چاہتے ہو، تو اس کو پہلوں کی قربانیاں بیان کی جاتی ہیں. ارے تیرا تو ایک ہی ہاتھ کٹا ہے، تیرے سے پہلے لوگوں کے دو ہاتھ کٹے ہیں. اب وہ ایک ہاتھ کے کٹنے پر پھر بھی خوش ہو جائیں گا، بابا چلو ایک ہاتھ تو ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ تو صحیح سلامت ہے. تو پچھلوں کے واقعات ہم کو بتلائیں، پچھلوں کے حالات ہم کو بتلائیں. اور اللہ کا اس امت پر کرم اور آسانی اور احسان رہا کہ پچھلے زمانوں کے اندر روزہ جب رکھا جاتا تھا، رات میں جیسے ہی تم سو گئے تو سونے کے بعد تمہارا اگلے دن کا روزہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. یا ہم رات میں سو بھی رہے، پھر صبح میں اٹھ کے صبح صادق سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سحری بھی کر رہے ہیں. بلکہ اس کے کھانے کو ثواب بتلایا ہے، اس کے کھانے کو فضیلت بتلائی ہے، اس کے کھانے کو سنت بتلایا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزے میں یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ سحری کھاتے. یہاں قربانی اور جوش دکھانے کا نہیں کہ میں بغیر سحری کا روزہ رکھوں گا. بغیر سحری کا روزہ رکھنا اگر زیادہ ثواب کی چیز ہوتی ہے تو اللہ کے رسول سب سے پہلے رکھتے اور صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے، امت کو اس کا حکم دیتے. بغیر سحری کا روزہ رکھنا یہ زیادہ ثواب کی علامت نہیں ہے، بلکہ سحری کھا کے روزہ رکھنا یہ زیادہ ثواب کی علامت ہے. اسی لیے سحری میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے برکت رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ بولو. سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو کتنی پیاری چیز. تو ایمان والوں کے لیے فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے. اور یہ اس میں نفع کس کا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ہمارے اندر جو ہے نا ایک چیز ہے نفس. کیا ہے؟ نفس. وہ بہت خطرناک ہے، انسان کو بھڑکاتا ہے، برائیوں پر آمادہ کرتا ہے اور انسان کو گندی جگہ پر لے جاتا ہے، گندے راستوں پر لے جاتا ہے اور گمراہی کے راستوں پر لے جاتا ہے. یہ نفس کو قابو کرنے کا علاج بتلایا ہے شریعت نے، اور وہ علاج کیا ہے؟ روزہ ہے. کیا ہے؟ روزہ ہے. اللہ کے رسول نے نوجوانوں سے نہیں کہا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، انتم البا فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں اگر استطاعت ہو اور تم اگر جوان ہو گئے ہو، تم بالغ ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرے؟ نکاح کرے. کیا کرے؟ بولو. نکاح کرے. تمہیں چاہیے کہ نکاح. جوان بیٹا جوان ہو گیا ہے اور ماں باپ اس کے جوانی کے لیے اور اس کے دل لگی کے لیے اور وقت گزاری کے لیے اس کو موبائل تھما دیتے ہیں، بائک تھما دیتے ہیں تاکہ بیٹے کا وقت گزر جائے. اسے ضرورت کس کی ہے؟ نکاح کی ضرورت ہے اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہے. یا معشر الشباب انتم البا فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارا وقت نکاح کا آ چکا تو تمہیں چاہیے کہ تم کیا کریں؟ نکاح کریں. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، یہ نکاح کرنا تمہاری نظروں کو جھکا دے گا، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، یہ وقت تمہارے نکاح کا نہیں ہے، یا نکاح کا وقت ہے لیکن نکاح کر نہیں پا رہے ہو کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَصُمْ، کیا کرو؟ فَلْيَصُمْ، روزہ رکھو. یہ روزہ رکھنا تمہاری خواہشات کو ٹھنڈا کرے گا، تمہارے نفس کو جھکا دے گا، تمہارے نفس کو قابو میں رکھے گا یہ روزہ. اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا کہ ایک مہینہ روزہ رکھیں گے، تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں رہے گا.
حلال چیزوں پر کنٹرول کیا گیا, حلال چیزوں پر پابندی لگائی گئی. کھانا کھانا حلال ہے, تم کھا نہیں سکتے. پانی پینا حلال ہے, تم پی نہیں سکتے. بیوی سے ملاقات کا کرنا یہ حلال ہے, تم مل نہیں سکتے. یہ حلال چیزوں پہ جب کنٹرول آ گیا تو شریعت کہتی ہے تو تمہارے لیے حلال پر کنٹرول کرنا آسان ہے, تو حرام پہ کنٹرول کرنا تو بطریق اولا آسان ہوگا. حلال چیزوں سے بچنا تمہارے لیے جب آسان ہو گیا, تھوڑی مشقت شروعات کے 1 ہفتے میں 10 دن میں پہلے عشرے میں ہوتی ہے, لیکن بعد میں ایسی روٹین بن جاتی ہے کہ روزے کا احساس بھی نہیں ہوتا, وقت گزر جاتا ہے. تو یہ بتلایا گیا کہ حلال چیزوں پر قابو پانا تمہارے لیے, دیکھو او میرے بندو, جب آسان ہو گیا ہے تو حرام چیزوں پہ قابو پانا تمہارے لیے تو اور بھی زیادہ کیا ہے, آسان ہے. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. ہم شراب چھوٹتی نہیں, گٹکا تمباکو چھوٹتا نہیں, بد نظری چھوٹتی نہیں, گانے سننا ہی ہم سے چھوٹتا نہیں, پکچروں کا دیکھنا ہی ہم سے چھوٹتا نہیں. بہت مشکل ہے, رات میں پکچر دیکھے بغیر رات میں نیند نہیں آتی ہے. ایسے کارگزاریاں بھی سامنے آتی ہے. کچھ سیریل ایسی ہے کہ جس کو دیکھے بغیر ہمارا کھانا حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے. یہ ایسے کارگزاریاں بھی سامنے آتی ہے. کھانے کا ٹائمنگ ان سیریلوں کے وقت میں رکھا ہوا ہے. اللہ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھا رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں پر تم نے اپنے آپ کو قابو پا لیا, یہ تو حرام چیزیں ہیں, اس کو تو تم قابو پانا تمہارے لیے دائیں ہاتھ کا اور بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, بہت آسان چیز ہے. تو روزہ ہم کو یہی بتلاتا ہے کہ ہمیں حرام چیزوں سے کیا کرنا ہے, دور رہنا ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا, غیبتوں سے دور رہنا ہے, صرف رمضان میں نہیں باقی مہینوں میں بھی, لیکن رمضان میں خاص طور پہ غیبتوں سے بچنا ہے, برائیوں سے بچنا ہے, بد نظری سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, چغل خوری سے بچنا ہے, اور گانے سننے سے بچنا ہے, گانا گانے سے بچنا ہے, دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے, اور دوسروں کے ساتھ جھگڑے کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر کوئی تم سے کہے, کوئی جھگڑا کرے, ناشائستہ الفاظ تمہارے سامنے استعمال کریں, تو تمہیں چاہیے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کہیں کہ بھئی ہمارا روزہ ہے, سامنے والا پھر بھی نہیں سنتا تو تو کہے کہ بھئی میرا روزہ ہے, تجھے گالیاں دینا دے. ایسے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں 2 مواقع ہیں جہاں پر انسان کو کنٹرول کرنے کی زیادہ تاکید ہے, گالی گلوچ سے, جھگڑا کرنے سے. ایک حج کے موسم میں اور ایک رمضان کے اندر روزے کی حالت میں, اس لیے کہ یہی 2 ٹائم رہتے ہیں انسان کے ایمان کے اور جذبے کے امتحان کا, کہ وہاں پر حاجی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, وہاں پر کوئی گناہ نہ ہو, بے حیائی کے کام نہ ہو, اور اسی طرح کوئی جھگڑا نہ ہو, گالی گلوچ نہ ہو, کیونکہ حاجی وہاں جھگڑا کرے گا. حاجیوں کے ایمان کا امتحان ہوگا, وہاں پر اس کے صبر کا امتحان ہوگا. وہاں پر اچھے حاجی کا صبر کیا ہو جاتا ہے, دم توڑ دیتا ہے. قرآن نے اسی لیے کہا وہاں جا کر تمہیں صبر کی تلقین کی ہے, وہاں جا کر صبر کا پیمانہ اپنے قابو میں رکھنا ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزی کی حالت میں کبھی تمہارا پارا گرم ہوگا, تمہیں جھگڑے کے مواقع آئیں گے, تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو کیا کرے, بولو, کنٹرول کرے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اسی لیے تو رمضان دیا جاتا ہے, اسی لیے تو رمضان دیا جاتا ہے. یہ پچھلے قوموں کی طرح اس امت پر بھی روزے فرض ہیں, لیکن ہمارے روزے صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے. کھانا پینا اور اسی طرح بیوی سے ملاقات کرنا, یہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. روزہ کس کا نام ہے, کھانے سے رکنے کا, پینے سے رکنے کا. کھانے میں ساری چیزیں آ گئی اور پینے میں بھی ساری چیزیں آ گئی. کہا کہ میں پانی نہیں پی رہا, کولڈ ڈرنک پی رہا, بھائی وہ بھی پینا ہی ہے, میں پانی نہیں کولڈ ڈرنک نہیں چائے پی رہا. یہ غیروں کی طرح نہیں کہ بھائی کیا ہے, حضرت کا اپواس ہے, حضرت کا اپواس ہے, دن بھر چل رہے. یہ ایسا اپواس ہمارا نہیں ہے, ایسا اپواس ہمارا نہیں ہے. صبح صادق کے وقت میں جو روزہ رکھیں گے اس کا وقت ختم ہونے کا کب تک ہے, غروب آفتاب تک ہے. چاہے گرمی کے مہینے میں روزے آ جائے, چاہے سورج آگ برسائے, لیکن انشاءاللہ ہم اس مہینے بھی روزہ رکھیں گے. بولو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. ہاں اگر کسی کو بیماری ہے, آئندہ جمعہ مل رہا ہے انشاءاللہ, کون سی بیماری میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور کون سی بیماری میں روزہ رکھ کر توڑنا چاہیے, اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو اس کو بیان کیا جائے گا. تو روزہ انشاءاللہ رکھیں گے, چاہے آگ برسائے سورج تب بھی ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی محبت میں کام کاج کو تھوڑا کنٹرول کرے. اگر کوئی 10 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرتا ہے, روزے رمضان کے مہینے میں 4-5 گھنٹے تھوڑا ٹائم کو کم کر دے. 11 مہینے کماتے, دنیا داری کرنے میں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے 11 مہینے, 1 مہینے اللہ کی محبت میں دنیا داری کو تھوڑا کنٹرول کرو. کہیں
دوسرے علاقے گجرات کے علاقے ہے، بمبئی کے کچھ علاقے آپ دیکھو ایسے ایمان والے جو محلے ہیں وہاں پر دکانیں دن بھر بند کر دی جاتی ہیں. بھائی رمضان 11 مہینے کماتے نا، ایک مہینہ اللہ کے لیے کم کمائے تو کیا ہے؟ 11 مہینے کمانے کے بعد بھی اگر ایک مہینہ تمہیں نہیں پڑ رہا ہے تو تمہاری 11 مہینے کی کمائی پہ لعنت ہے. لاک ڈاؤن کے اندر پورا 1 سال تک دکانیں بند تھی، چلائے نا اللہ نے، بلکہ بہترین طریقے سے اللہ نے چلائے. دسترخوان پہ ایسی نعمتیں اللہ نے دکھائی، کرانے کی دکانیں بنتی، سبزیوں کی دکانیں بنتی، سارے اسٹور بنے ہیں. لیکن اس کے باوجود رمضان فوراً 1-1.5 مہینے کے بعد رمضان آیا تھا، اور اس رمضان کے اندر دسترخوان پر ایسی ایسی نعمتیں سجائی گئی کہ جی باقی رمضانوں کے اندر بھی ایسی نعمتیں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملی. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتے ہیں. جو اللہ کی محبت میں بھوکا رہے اور افطار کے وقت میں اللہ اس کو ایسے ہی ضائع جانے دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے لاک ڈاؤن میں جب دیکھا کہ سارے کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ کھلا رہے، اللہ پلا رہے، اللہ چلا رہے، اور بہترین انداز سے اللہ چلا رہے. تو ہم 11 مہینے ابھی تو کما رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں اگر تھوڑا سا، میں بند کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اوپر نیچے ٹائم ٹیبل کو کر کے، جس کی وجہ سے ایسا کاروبار نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عبادات کے اندر کمی آ جائے، اور جس کی وجہ سے روزے کے اندر کمی آ جائے، اور جس کی وجہ سے تراویح کے اندر کمزوری آ جائے. بہت سارے لوگوں کے دھندے کام کاروبار جو ہے نا تراویح کے وقت میں ہوتے ہیں. کون سے وقت میں؟ تراویح کے وقت میں ہوتے ہیں. عین مسجدوں کے اندر تراویح چل رہی ہے، اور حضرت باہر کیا ہے، ٹھیلا لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے. کہا کہ حضرت دھندے کا یہی ٹائم ہے. بھائی سب سے بہترین سودا تو اندر چل رہا ہے. سودا کہاں چل رہا ہے؟ تجھے دنیا کا سودا نظر آتا ہے، آخرت کا سودا نظر نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے؟ معاف کر دیتے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی شخص رات میں تراویح پڑھے گا اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے دن میں روزہ امت پر فرض کیا اور رات کی تراویح امت پر کیا فرمائی؟ سنت فرمائی. دن کا روزہ اس امت پر فرض ہے اور رات کی تراویح کیا ہے؟ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. کون سی سنت ہے؟ بولو، سنت مؤکدہ ہے 20 رکعت کی تراویح کا پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اگر 20 رکعت نمازیں پڑھیں گا تو 40 سجدے ہوں گے، 60,000 نیکیاں ملیں گی 20 رکعت پہ. کتنے ہزار؟ 1 گھنٹہ عبادت کرو، 1 گھنٹہ مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، 60,000 نیکیاں. ایسا سمجھ لو نا اپنی زبان میں 60,000 نیکی، 60,000 کی جگہ 60,000 روپے لے کر چلے جاؤ. کتنے دیر میں ایسا سودا ملے گا؟ کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ارے ہمارا خریدار بھی کتنا کمال کا ہے کہ اس نے ہمارے جانوں کو، ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور 60,000 روپے لے کے چلے جانا ہے. یہ پورے مہینے کا نہیں، یہ پورے مہینے کا نہیں، یہ کتنے دن کا ہے؟ 1 دن کا. 1 دن کا 60,000 تو 10 دن کے کتنے ہو گئے؟ بولو 6 لاکھ. تو 3 عشرے کے کتنے ہو گئے؟ 18 لاکھ. 1 مہینے میں 18 لاکھ پیمنٹ ہوگی کسی کی. کتنا بڑا کرا، وہ بھی 1 گھنٹہ کام کرنے کا ٹائمنگ کتنا؟ 1. اور روزے کا الگ، سحری افطاری کروانے کا الگ، قرآن کی تلاوت کا الگ، زکات کے دینے کا الگ، صدقات اور خیرات کا الگ، سخاوت کرنے کا الگ، وہ الگ کون؟ یہ صرف تراویح کے پڑھنے پر اللہ 1 مہینے میں 18 لاکھ نیکیاں ہم کو عطا فرمائیں گے. پھر بھی اندر تراویح چل رہی اور حضرت باہر کیا کر رہے؟ کاروبار کر رہے. کہا کہ یہی تو دھندے کا ٹائم ہے. بھائی دھندا بدل دے، کاروبار بدل دے. کاروبار کیا کر دے؟ بدل دے. جس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہو، ہم کو ایسا کاروبار نہیں چاہیے. جس سے ہمارے روزے میں فرق پڑتا، ہمارے تراویح کے اندر آنچ آتی ہو، ہم کو ایسا کاروبار نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ثواب سے محرومی کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کئی مسلمان محلوں کے اندر تراویح چل رہی ہے اور کئی لوگ کیا ہو رہے؟ باہر بیٹھ کر گپے لگا رہے.
اور کئی لوگوں کا تو ایسا تماشا دیکھا ہوا ہے کہ رمضان کے اندر تراویح چل رہی ہے، تراویح کے اندر جیسے ہی امام صاحب کھڑے ہو گئے الحمدللہ اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کا ایک آدھا صفحہ جب پڑھتے ہیں اس وقت تک حضرت آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ اللہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور بڑی جنگ لڑ کر آئے ہیں، یہاں سے ہاتھ زخمی ہے، یہاں سے پیٹ زخمی ہے اور تھکا ہارا صبح سے جنگ کر کر حضرت تھکا ہوا ہے اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب رکوع میں چلے گئے جھٹ سے حضرت کھڑے ہوتے ہیں اور رکوع کے اندر آ کر شامل ہوتے ہیں۔ جو قرآن کریم کا حصہ تمہارا گہرے نماز کے اندر تم نے سنا ہے اس کا ثواب تم کو نہیں ملے گا، تمہارا قرآن رمضان کے اندر ادھورا رہے گا، اس لیے کہ تراویح کے اندر دو سنتیں ہیں، ایک تراویح کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے اور تراویح کے اندر قرآن کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے، تو تمہاری سنت مکمل نہیں ہوگی۔ تم سمجھتے ہو میں نے 20 رکعت تراویح پڑھ لی، آپ کی تراویح کی تو سنت ادا ہو گئی لیکن قرآن کے سننے کی سنت کیا ہو گئی؟ ادھوری رہ گئی۔ 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کس کے محبت میں بھائی، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو موبائل میں گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی حضرت رکوع میں چلے گئے فوراً جھٹ سے آگے سب کے اندر کھڑے ہو گئے۔ انشاءاللہ ارادہ کرو اس سال کا رمضان بڑے ہوش مندی کے ساتھ گزاریں گے، بڑے جذبے کے ساتھ گزاریں گے، بڑی محبت کے ساتھ گزاریں گے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ۔ کوئی غلطی نہیں، کوئی ناقدری نہیں، کوئی بے ادبی نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث گزشتہ جمعہ کو سنایا تھا، ممبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ہلاک ہو جائیں؟ کون ہے اس مجمع کے اندر جو ہلاک ہونا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب آپ ہلاک نہیں ہونا چاہتے تو آنے والا رمضان ہمارے لیے مغفرت والا بن جائے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرے اور آج سے ارادہ کرے انشاءاللہ، سیٹنگ لگائے اپنی زندگی کی کہ مجھے تراویح پڑھنا ہے اور مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے قرآن اتنے ختم کرنا ہے۔ یہ اپنے گھروں کے اندر بھی باتیں سنائیں، گھروں کے اندر بھی۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے ہمارے گھروں کے اندر ہماری گھر کی عورتیں، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری گھر کی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ 22 پارے 25 پارے کی تلاوت کرتی تھی۔ روزانہ 22 سے 25 پارے کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ عورتیں کر رہی ہیں۔ تو ہم تو مرد حضرات ہیں بھائی، ہم مسجد میں پڑے رہتے ہیں، اس سے اچھا ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، رمضان میں تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان میں کتنا پڑھنا چاہیے؟ رمضان المبارک کے اندر ارادہ کریں انشاءاللہ۔ جن حضرات کی سپیڈ کم ہے قرآن کے پڑھنے کی وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پہلے عشرے میں 1 قرآن، دوسرے عشرے میں 1 قرآن، تیسرے عشرے میں 1 قرآن، پورے رمضان کے اندر 3 قرآن تو کم سے کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے علاقے کے اندر آج بھی ہے عالمگیر صاحب، ان کا نام ہے، بڑے بزرگ ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کم نظر آتا ہے، بچپن سے ان کو دیکھتے ہوئے آیا ہے میں نے۔ دروازے کے کنارے بیٹھ کر جو دوربین آتی ہے نا جس سے بڑا نظر آتا ہے، وہ والی دوربین لے کر قرآن کریم کا جو پارا آتا ہے جس میں بڑے بڑے حروف آتے ہیں، دروازے کے کنارے اجالے پر بیٹھ کر دوربین کو آنکھوں سے لگا کر پارے کو قریب کر کے اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک پارا ختم کرنے ان کو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایک پارا ختم کرنے کتنے گھنٹے؟ کمر دکھ رہی ہے، کمر اکڑ رہی ہے، آنکھوں پہ کتنا بوجھ گرتا ہوگا، لیکن اس کے بعد میں بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں، آج بھی وہی معمول ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے، اللہ نے آپ کی آنکھیں سلامت آپ کو دی ہے، اس کی قدر کریں۔ یہ نعمتیں اللہ دینا جانتا ہے، اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ نعمتوں کی قدر کرے، نعمتوں کی محرومی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے، قرآن پڑھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، خدارا یہ رمضان کو قرآن کریم سے سجا دیجئے، اپنے زندگی کے اندر قرآن کریم کو لے آئیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا ہی کے اندر اللہ آپ کی زندگی کو اللہ جنت بنا دیں گے۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کریں انشاءاللہ یہ رمضان قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے، یہ رمضان روزے رکھیں گے انشاءاللہ، یہ رمضان ایک بھی تراویح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت